فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کو صراط مستقیم پہ چھوڑا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن، یہ بات ہم میں سے کسی سے پوشیدہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل کر دیا. دین اسلام مکمل ہے، کامل ہے اور اللہ کے پاس یہی دین مقبول بھی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ نے اس دین کو مکمل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب یہ دین مکمل ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تعلیمات کو اپنی امت کے سامنے کھول کھول کر بیان کیا تو اس امت کے کسی فرد کو اس بات کا نہ حق ہے، اور دوسرے الفاظ میں کہوں اس امت کے کسی فرد کو اس بات کا اختیار نہیں کہ دین کی کسی تعلیم گھٹا دے یا دین میں کسی تعلیم کا اضافہ کر دے. نہ اضافے کی گنجائش اور نہ اس میں کسی تعلیم گھٹانے اور نقصان کی کوئی گنجائش نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے دوستو، اور اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک اس دین کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ نہ بن جائے. اس دین میں اپنا اضافے کی گنجائش ہے اور نہ اس میں کمی کی کوئی گنجائش. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں
اللہ رحم کرے، اللہ ہدایت دے ان مسلمانوں کو جو دین اسلام کو اپنانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور رہنما تسلیم کرنے کے باوجود زندگی کے مختلف موڑ میں ایسی چیزیں اور ایسی عبادتیں اور ایسے کام اختیار کرتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کے بڑے گستاخ ہیں۔ یقیناً دین کی گستاخی صرف وہی نہیں کرتا ہے جو اللہ کو برا بلا کہتا ہے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتا ہے، زمانے کو برا بلا کہتا ہے، تو صرف یہ دین کا گستاخ نہیں بلکہ دین کا گستاخ وہ بھی ہے جو اس دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے۔ یہ صرف دین کا گستاخ نہیں بلکہ رسول اللہ کا بھی بہت بڑا گستاخ ہے۔ لہٰذا اے اللہ پر ایمان لانے والے بندو، دین میں گستاخی نہ کرو اور بدعات و خرافات کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں گستاخی نہ کریں۔ یہ بہت بڑی گستاخی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو صراط مستقیم پر چھوڑا اور اس کی پوری وضاحت فرمائی۔ جنت سے قریب کرنے والی ہر عبادت اللہ کے نبی نے اپنی امت کو اس کی رہنمائی فرمائی، اور جہنم سے دور کرنے والے ہر عمل کی اللہ کے نبی نے وضاحت فرمائی۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ نام نہاد مسلمان اور نام لیوا مسلمان بہت ساری عبادتوں کو اپنی جانب سے گھڑ کے یہ کہتے ہیں اس عبادت کا دین سے تعلق ہے اور فلاں جو ہے عقیدے کا دین سے تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے قرآن مجید میں یہ کہا گیا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں اے مسلمانوں، اے انسانوں، تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، اور بہترین اگر کوئی رہنما تمہارے اگر ثابت ہو سکتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں عبادات کے معاملے میں، عقیدے کے باب میں اور دین کے بہت سارے امور میں ہم ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں اور ان لوگوں کی بات کو ہم اپنا لیتے ہیں جن کا عقیدہ اور جن کی بات ہمارے نبی کے طریقے سے ٹکرانے والی بات ہوا کرتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے، کل احد یؤخذ من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے ہوئے اپنے شاگردوں کو، آپ نے پوری زندگی مدینے میں آپ نے صرف کر دی، اور مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ جو ہے پڑھا رہے اپنے شاگردوں کو اور کہہ رہے ہیں ہر ایک کی بات قبول کر سکتے ہیں اور ہر ایک کی بات کو رد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کی بات صرف قبول کی جائے گی اور رد نہیں کی جائے گی تو کہتے ہیں کہ اس قبر والے یعنی اللہ کے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے الا صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس قبر والے کی بات کے سوا کسی کی بات کو آپ لیجئے اور کسی کی بات کو چھوڑ دیجئے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں، لیکن اللہ کے نبی کی ہر بات کو ہمیں اختیار کرنا ہوگا، اور آپ کی کسی بات کو ٹھکرانا یہ جو ہے ایمان والے کی علامت اور ایمان والے کا یہ شیوا نہیں ہے دوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے دین اسلام کی تمام تعلیمات اور عبادات کو واضح کر دیا دوست۔ خاص کر ہمارے اپنے پاس دیکھ لیجئے کہ بدعات کے نام پر ہمارے اپنے لوگ جسے سنت کا لباس پہنانے کی بعض لوگ کوشش کرتے ہیں، بعض لوگ اس پر محبت رسول کا جو ہے دعویٰ کرتے ہیں، اور بعض لوگ اسے تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور جبکہ ان تمام تعلیمات کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ بدعتی
عموماً اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا ہے. اور یاد رکھیے اللہ کی جانب سے اس دنیا میں اس بدعتی کو جو سب سے بڑی جو سزا لاحق ہوئی وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اس بندے کو نہیں ملتی ہے. دوست اللہ کی توفیق بدعتی کو نہیں ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ بدعتی کو توبے کا دروازہ گویا کہ اس کے اپنے حق میں آسان نہیں ہوتا ہے کہ اس دروازے سے داخل ہو جائے اور اپنی بدعات کو لے کر اللہ کے پاس معافی حاصل کرے. آپ دیکھ لیجیے ہماری سوسائٹی میں کتنے بدعتی ہیں جو اپنی بدعت پر سنت کا لباس پہناتے ہیں اور سامنے والے سے کہتے ہیں ارے ہم تو بالکل صحیح راستے پر ہیں, تم تو ہمارے رسول کے باغی ہو, تم ہمارے رسول کے دشمن ہو. حقیقی معنی میں دشمن تو وہ ہے جو ہمارے رسول کے طریقے کو چھوڑتا ہے اور سامنے والے کو گویا کہ باغی کہنا اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہنا, اپنے آپ کو سچا جو ہے محب رسول کہنا. یاد رکھیں دوستو یہ شیطان کے دھوکے میں وہ بندہ مبتلا ہے. بس اس لیے امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان کو گناہ سے زیادہ انسان بدعت میں مبتلا ہو جائے یہ بہت زیادہ پسند ہے. حالانکہ بدعت بھی بہت بڑا گناہ ہے, بدعت بھی بہت بڑا گناہ ہے, لیکن شیطان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ عام گناہ سے انسان بدعت میں مبتلا ہو جائے. یہ شیطان کو بہت پسند ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ گنہگار سیاہکار اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے, اپنی غلطی کا اسے اعتراف ہوتا ہے. کبھی نہ کبھی اور کہیں نہ کہیں اسے سدھرنے اور سنبھلنے کا موقع اور وقت آئے گا اور اللہ سے وہ توبہ کر لے گا. لیکن بدعتی کا معاملہ بڑا ہی نازک ہوتا ہے. بدعتی اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا, بدعتی اپنی جو ہے غلطی اور بدعت کا اعتراف نہیں کرتا اور نتیجے میں ایسے بندے کو توبے کی توفیق نہیں ملتی ہے. دوست اسی لیے بدعت بہت بری بلا ہے. بدعت معاشرے کا ایک سنگین جرم ہے اور بدعت دین کی گستاخی ہے اور بدعت رسول کی گستاخی ہے اور اس سے بچنا ہر ایمان لانے والے پر ضروری ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا, ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا اور دین میں نئی چیزیں ایجاد مت کرو. فقد کفیتم, تمہاری کامیابی کے سارے ساز و سامان کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے ذریعے کر دیا. اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے کسی جو ہے چیز کو ایڈ کریں شریعت میں اور اس پر عمل کریں, تبھی تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوگی, آپ اللہ کی تیار کردہ جنت کے مستحق ہوں گے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے دوستو. اور یاد رکھیں لوگوں کے طریقے کو اپنانے میں کامیابی نہیں ہے, لوگوں کے رواج اور لوگوں کے کلچر کو اختیار کر کے زندگی بسر کرنے میں اگر کوئی مسلمان کامیابی اور عزت و یعنی احترام اگر سمجھتا ہے وہ سراسر غلط فہمی میں ہے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حوالے سے بہت بہترین بات کہی, المسلم لا يتقرب الى الله بما وجد عليه الناس وانما بما كان عليه سيد الرسول الا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. کہا کہ المسلم لا يتقرب الى الله بما وجد عليه الناس, مسلمان اللہ کی نزدیکی لوگوں کے طریقے کو اختیار کر کے ہرگز حاصل نہیں کر سکتا. اگر مسلمان اللہ کی نزدیکی اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو بما کان علیہ سید الناس, تمام لوگوں کے سردار یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر کے ہی ایک بندہ اللہ کی نزدیکی حاصل کر سکتا. کیا سمجھتے ہیں یہ ہمارے فلاں باپ دادا کا طریقہ تھا, یہ ہمارا خاندان کا رواج ہے, یہ ہماری سوسائٹی کا کلچر ہے, اس کو ہم اختیار کر کے رہیں گے. آپ اسے بدعت کہیے, آپ اسے خرافات سے تعبیر کیجیے, آپ اس کو دین اسلام سے ٹکرانے والی بات کہیے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے, ہم اس کو کر کے رہیں گے. یاد رکھیں دوستو آپ کی یہ ہٹ درمی آپ کی آخرت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی. اس سے آپ کا نقصان ہوگا, بدعت پر عمل کرنے والے کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی.
اللہ رحم کرے، اللہ ہم سب کو بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے۔ اور اس سے بڑا خسارہ اور اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے کہ بدعتی حوض رسول سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے دوستو بدعتی کے حق میں۔ سارے امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حشر کے میدان میں تشریف لے جائیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا، اور حوض رسول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، وہاں آپ اپنی امتی کو حوض رسول کا پانی آپ پلائیں گے، لیکن حوض رسول سے اس بندے کو محروم کر دیا جائے گا جو بندہ اس دنیا میں بدعت میں مبتلا تھا۔ یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں دوست، اور خطبہ مسنونہ میں آیت کریمہ کے بعد ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بڑی عظیم حدیث ہے۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ہمارے سامنے تقریر فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک ایسا بیان دیا اور ایسی تقریر کی۔ راوی حدیث عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بڑا ہی مؤثر بیان تھا اور بڑی ہی مؤثر تقریر تھی اللہ کے نبی کی۔ فرماتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگ گئے اور ہمارے دلوں میں ڈر بیٹھنے لگا۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے رسول، ایسا لگتا ہے یہ الوداع کہنے والی نصیحت ہے، الوداع کہنے والا خطبہ ہمیں نظر آ رہا ہے، آپ ہم سے کیا عہد و پیمان لینا چاہتے ہیں؟ فماذا تعہد الینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہم سے کیا عہد لینا چاہتے ہیں؟ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور اس کی خشیت کو لے کر میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کا ڈر اختیار کر کے زندگی بسر کرنا۔ والسمع والطاعہ، تم پر جو ایمان، تم پر جو امیر مقرر کیے جاتے ہیں خیر کے معاملے میں، دینی معاملات میں، ان کا کہا ماننا، ان کی پیروی کرنا تم پر ضروری ہے، اور یہ نہ سمجھ لو کہ اگر تمہارا امیر وَإِن تَأْمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگر تمہارا امیر حبش کا رہنے والا ایک کالا کلوٹا، اگر ایک غلام بھی اگر تمہارا امیر ہے، اس امیر کا کہا ماننا تم پر ضروری ہے دین کے معاملات میں، اور اطاعت رسول اور اطاعت الہی میں اس امیر کی بات ماننا ہر عامی پر اور ہر جو ہے مسلمان پہ ضروری ہے۔ اور آپ نے آگے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول کی یہ پیشن گوئی تھی فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو میرے پاس زندگی بسر کرے گا وہ بہت سارے اختلافات کو پائے گا، بہت سارے فتنوں کو پائے گا، بہت ساری غلط تحریکات اور جمعیتوں کو پائے گا۔ ایسی صورت میں اس بندے کو کیا کرنا چاہیے جو آنے والے زمانے میں اختلافات کو پائے، بہت ساری مخالفتوں کو پائے؟ ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے کہا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو، تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اسی طرح سے میرے بعد میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو تم مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور آگے کہا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، میری سنت کو تم مضبوطی سے پکڑ لینا، جم کے اس کو پکڑ لینا۔ اور آپ نے فرمایا آگے صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو، بدعات و خرافات سے بچو، کیونکہ ہر بدعت باعث گمراہی ہے، ہر بدعت آپ کو ضلالت کے راستہ، ہر بدعت آپ کو ضلالت کا راستہ بتائے گی، گمراہی کا راستہ بتائے گی۔ اور دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا ہر گمراہی انسان کو جہنم پہنچا دے گی، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ایک دوسرے مقام پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا دوستو کہ دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کی گنجائش ہرگز نہیں ہے، لیکن کیا بات ہے بدعات و خرافات کی سنگینی کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ایک مسلمان بدعاتی ہو نہیں سکتا، اور جو بدعاتی ہے وہ حقیقی معنی میں مسلمان ہو نہیں سکتا، یہ ہم جانتے
ہیں دوستو. اس کے باوجود پریکٹیکل لائف میں اگر ہماری زندگی کا کوئی ایسا مرحلہ جس میں اگر کوئی غلط طریقہ اور غلط کام ہم کر بیٹھیں اور ہم سے یہ کہا جائے یہ بدعت ہے اور اس کا تعلق دین سے نہیں ہے اور یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے، ہمارا ایمان اور ہمارا ضمیر اور ہمارا دل اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہم سنت رسول کو اختیار کر لیں اور بدعت کو چھوڑ دیں. دوستو کیا بات ہے؟ آخر یہ معاملہ اور پریشانی ہم کیوں محسوس کرتے ہیں؟ معاملہ بہت واضح ہے دوست، بہت ہی کلیئر ہے معاملہ. وہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے جتنی حیثیت اور جتنا مقام اپنے دل میں دنیا کو ہم نے دیا دوستو، دین کو ہم نے نہیں دیا. دنیا بہت مہنگی ہے ہمارے پاس اور دین بہت ہی سستا ہے ہمارے پاس. اسی لیے دنیا مہنگی ہے، دنیا کا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انسان پرکھتا ہے، پوچھتا ہے، جانچتا ہے اور اس کے بارے میں تحقیق کر کے اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے، کیونکہ دنیا کو ہم نے اپنے دلوں میں آباد کیا. اور دین کا معاملہ کوئی پرواہ نہیں، کوئی اہتمام نہیں، کیونکہ اس دین کو ہم نے بغیر جو ہے قربانی کے ہم نے حاصل کیا ہے. اس دین کی قدر و منزلت، اس دین کی قدر و منزلت، اس دین کا مقام و مرتبہ ان لوگوں سے پوچھیے جو اس دین کی خاطر کئی قربانیاں انہوں نے پیش کی. وقت پڑنے پر مال کی قربانی، وقت پڑنے پر خواہشات کی قربانی، وقت پڑنے پر جان تک کا نذرانہ اور جان تک کی قربانی انہوں نے پیش کی. دلوں میں دین کی حیثیت ہوگی دوستوں. جو قربانی کے بعد انسان جس کو حاصل کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے یعنی اہتمام کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے. لیکن دین ہمارے پاس اتنا سستا ہو چکا ہے، کہیں سے کوئی بھی بات آ جائے بغیر تحقیق کے ہم قبول کر لیتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہر اچھا کام کر بیٹھو. اچھا کام کرنا چاہیے، شریعت اس پر آپ کو ابھارتی ہے کہ ہر کار خیر میں آگے بڑھیے، ہر اچھے کام میں آپ کو آگے رہنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں آپ اپنی جانب سے آپ کے پاس عبادت کا جذبہ ہے، آپ کے پاس عبادت کی تڑپ ہے، اپنی طرف سے آپ جو نمازوں کو ایڈ کر لیجئے. 4 رکعت ظہر کی نماز آپ 6 رکعت پڑھ لیجئے، 8 رکعت پڑھ لیجئے کیونکہ میرے پاس زیادہ جذبہ ہے. نعوذ باللہ، اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے دوست. اس کی شریعت میں ہرگز گنجائش نہیں ہے آپ اپنی طرف سے عبادات کے چیپٹر میں خصوصاً اپنی طرف سے کوئی منمانی کر بیٹھے. یاد رکھیے کامیابی کے تمام راستے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اس امت کے سامنے واضح کر دیا ہے. اور یہ امت صحیح معنی میں اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے، سر بلند رہنا چاہتی ہے اور اللہ کے پاس اگر مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہتی ہے، اللہ کی نزدیکی اگر یہ امت حاصل کرنا چاہتی ہے، ہمیں لوٹ آنا ہوگا اس طریقے کی طرف اور اس ہدایت اور روشنی کی طرف جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے سامنے پیش کیا. اسی طریقے میں کامیابی ہے اور اسی طریقے میں نجات ہے. اور ہمارے اپنے آباء و اجداد اور باپ دادا کی جو اندھی تقلید ہے دوستو، یاد رکھیں قسم کھا کے ہم کہتے ہیں کہ اس میں نہ کامیابی ہے اور نہ اس میں عزت ہے. عزت تو اللہ کے رسول کے طریقے میں ہے اور کامیابی کی ثمرت ہمارے نبی کے طریقے اور جو ہے یعنی آپ کی سنت میں ہے. جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور دین کے حوالے سے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. دین کا سودا نہ کریں دوستو اپنی خواہشات کو لے کر اور خاندان کے غلط کلچر کو لے کر اپنے دین کا سودا نہ کیجیے، اپنے رسول کی سنت کا سودا نہ کیجیے. بلکہ ایک مسلمان فخر محسوس کرنا چاہیے میری زندگی میرے حبیب کی سنت پر قائم ہے، میری زندگی میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر قائم ہے. اس پر مجھے بھی فخر ہونا چاہیے اور آپ کو بھی فخر ہونا چاہیے. اور جب تک یہ جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا اس وقت صحیح معنی میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور آپ کی اطاعت کرنے والے بندوں میں ہمارا شمار نہیں ہو سکتا. بس خلاصے کلام یہ ہے اس دین میں گستاخی نہ کریں. اس دین میں اے اللہ کے بندو بدعات و خرافات کے ذریعے اس دین میں گستاخی نہ کرو. وہ انسان بہت بڑا گستاخ ہے جو اپنی زندگی میں بدعات و خرافات کو اختیار کرتا ہے. بس دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو صراط مستقیم جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے
उस सिरात मुस्तकीम पर अल्लाह सब बाकी रखे। जिंदगी के हर मोड़ में रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इख्तियार करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। जब तक अल्लाह इस दुनिया में हमें बाकी रखे, नबी के तरीके पर बाकी रखे, रसूल की हिदायत पर अल्लाह हमें बाकी रखे। जब हमारा खातिमा हो, अल्लाह ताला सुन्नत पर हमारा खातिमा नसीब फरमाए। अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके पर अल्लाह ताला हम सबको खातिमा नसीब फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم